ڈومین. یا آپ کوٹ کر رہے ہیں، یا آپ عمران خان کو کوٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ عارف نقوی نے ہمیں پولیٹیکل فنڈنگ کی ہوئی ہے. یس، اور یہ میرے خیال میں دا کی مین ہے، ایک کتاب چھپی ہے، اس میں بھی اس نے لکھا تھا الیکشن کمیشن کی رپورٹ کے آنے سے پہلے. یہ تو بعد میں پتہ لگا نا، یہ تو جب کہ دا کی مین آئی، انگلینڈ میں ایک کتاب چھپی ہے عارف نقوی پہ دا کی مین کے نام سے، اس میں آئی یہ چیزیں. پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن کی رپورٹ میں بھی آ گئی کہ جی عارف نقوی نے ان کو دیے. تھوڑا سا اس کو فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں، یہ تو آپ کا ان سے انٹریکشن تھا فارمر پرائم منسٹر سے. لیکن اب آپ نے جو کہانیاں سنی ہوں گی اس کے اندر ایک چیریٹی میچ ہوتا ہے ووٹن کے اندر، اور وہاں پیسہ اکٹھا کیا جاتا ہے. وہ پیسہ بعد میں پی ٹی آئی کو آتا ہے. پھر مبارک النہیان سے 2 ملین پاؤنڈز کی یا ڈالرز کی ایک ٹرانزیکشن رپورٹ ہوتی ہے، جس کی ابھی ایویڈنس مجھے دیکھنی ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ مبارک النہیان سے ابراج کو گیا، ابراج سے وہ پیسہ گھوم کے پاکستان آیا. تو اب یہ دو بڑی کنٹروورشل چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. ایز اے ڈی جی ایف آئی اے کبھی آپ نے ایسی چیزوں کو دیکھا ہے کہ پیسہ جب گھوم کے چیریٹی کا پیسہ پولیٹیکل پارٹی کو آیا ہو، ایک فورن گورنمنٹ کا منسٹر ہے اس کا پیسہ جس کی پاکستان میں انویسٹمنٹ بھی ہے الفلا اور دوسری، وہ پیسہ گھوم کے ایک پارٹی کو آیا؟ سر ویسے میں آپ کو ایک عرض کروں، میں آپ کو ایک یہ جو آپ بات بتا رہے ہیں نا عارف نقوی اور شیخ مبارک النہیان، الفلاح بینک والے، ان کے جو پیسے ہیں، یہ آپ نے الیکشن کمیشن کی رپورٹ اگر اچھی طریقے سے پڑھیں، میں نے جو چونکہ تھوڑی سی پڑھی ہے، میرا انٹرسٹ ہے، ظاہر ہے میں آئی ایم انویسٹیگیٹر بیسیکلی، یہ ٹپ آف آئس برگ ہے سر. سر دس از ٹپ آف آئس برگ. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. جو الیکشن کمیشن کی رپورٹ ہے وہ اتنی رپورٹ ہے، انکوائری رپورٹ ہے جس کو انہوں نے چیلنج کیا ہے. ججمنٹ نہیں ہے بھائی، یہ انکوائری کی رپورٹ ہے. ابھی اس کے اوپر انویسٹیگیشنز ہونی ہے اور جیل میں لوگوں نے جانا ہے. ابھی تو باہر کے ملکوں میں چٹھیاں لکھی جانی ہیں. میں آپ کو ایک عرض کروں، ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں گا. آپ کہہ رہے تھے ٹپ آف دا آئس برگ، میں کیوں کہہ رہا ہوں. فار ایگزامپل میں نے پڑھا الیکشن کمیشن کی وہ جو انکوائری رپورٹ ہے، اس کو میں نے سرسری دیکھا ہے، میں نے اچھی طرح نہیں دیکھا، سچی بات ہے. میرا انٹرسٹ اتنا ہی ہوگا جس طرح ایک عام آدمی کا ہوتا ہے، جس طرح ہوتا ہے. میں گاؤں میں رہتا ہوں. رپورٹ کہتی ہے کہ 13 اکاؤنٹس ایسے ہیں جو چھپائے گئے. اس کے اوپر آپ نے کبھی ایسے اکاؤنٹس انویسٹیگیٹ کیے ہیں جن کو چھپایا گیا ہو، تو ان کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ سر میں اسی پہ آ رہا تھا. سر ٹوٹل جو اکاؤنٹس ہیں 13 پی ٹی آئی کہتی ہے ہمارے ہیں ہی نہیں. یہ ہو گئے سر فیک اکاؤنٹس. فیک اکاؤنٹ سے کیا مراد ہے؟ ڈیلے والا، پاپڑ والا، کلفی والا، فالودے والا. اب اس میں یہ بھی آ گئے. دوسرے ایک تو یہ ہے. دوسرے انڈسکلوزڈ اکاؤنٹس جس میں کہ پیسے آئے بھی ہیں گئے بھی ہیں. سر یہ فیک اکاؤنٹس ہیں. اس میں تو جس بینک مینیجر نے کھولا ہے اکاؤنٹ وہ بھی بیچارہ جیل میں جائے گا، اور اس بینک کو مصیبت ہوئے گی. بینک کے سینئر لیول تک جائیں گی چیزیں. آپ کو یاد ہوگا پچھلا ایک جو انکوائری ہوئی تھی، اس میں ایک ہوئی تھی، ہم نے بھی ایک انکوائری کی تھی، وہ بھی بڑی ہائی پروفائل انکوائری تھی، لیکن ہم نے اس کو پروفیشنلی کیا تھا. اینڈ آف دا ڈے بینک کا پریزیڈنٹ جیل میں گیا تھا. آپ کو شاید میں نام نہیں لینا چاہتا بیکاز میرا وہ اس لیے کہ پھر وہی پروفیشنلی چلنا چاہیے. اور میں نہیں سمجھتا کہ جو ٹیم بنائی ہے وہ پروفیشنلی بہت بینک ہی بند ہو گیا نا سر، اس کا لائسنس ہی کینسل ہو گیا. اس بینک کا تو لائسنس ہی کینسل ہو گیا. تو یہاں جہاں سے فنڈنگ آئی ہوگی تو ان بینکوں کا کیا بنے گا؟ سر میں یہی تو کہہ رہا ہوں. منی لانڈرنگ، اگر آپ قانون کو پڑھیں تو منی لانڈرنگ از موسٹ سیریس آفینس. خاص طور پہ جب سے ہم ایف اے ٹی ایف کا شکار ہوئے